السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں رضاعت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی کہ ماں باپ کے اوپر بچے کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے اس عمر میں جہاں وہ کمانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور وہ ابھی غذا کے نام پر صرف دودھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا انتظام اس کے ماں باپ کے اوپر کرنا یہ ضروری ہے۔ شریعت نے اس کے لیے بھی معاملات متعین کیے ہیں۔ دیکھیے، جب تک میاں بیوی کے معاملات درست ہوتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کامیاب زندگی کے سنہرے اصول میں کہ اصل یہ ہے کہ میاں بیوی نکاح میں دوام رکھیں اور ہمیشہ ساتھ رہنے کی کوشش کریں، لیکن کبھی کبھار حالات ایسے ناگزیر سامنے آتے ہیں کہ جس میں میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا دشوار ہو جاتا ہے اور پھر نوبت یا تو خلا کی آتی ہے یا پھر طلاق کی نوبت آتی ہے یا فسخ کا معاملہ ہوتا ہے۔ جدائی کی جو شکل ہو سکتی ہے جس کو آپ ازدواجی زندگی کے مسائل میں پڑھ چکے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بڑا ہے تو چلیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر چھوٹا ہے تو اس کی رعایت اور اس کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ بسا اوقات لڑکے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑکی سے بچے کو چھین لیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ضرر پہنچایا جائے، اس کو تکلیف دیا جائے، اور کبھی اس کے برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے۔ لڑکی کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑکے کو یا لڑکے والوں کو بلیک میل کریں اس کے بچے کے نام کے اوپر اور بھاری بھرکم مطالبہ کریں، اس کے خرچ کا اور اس کے اخراجات کا مطالبہ بھاری بھرکم بنا کر کے پیش کریں۔ شریعت نے اس سلسلے میں بہت زبردست گائیڈ لائن جاری کیا ہے اور بڑی زبردست اصول مرتب فرمائے ہیں۔ اگر ان اصولوں کو انسان اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو یہ معاملات اس کے لیے آسان ہوں گے۔ ہم شروع سے آپ کے سامنے یہ کہہ چکے ہیں کہ چونکہ ہم جو مسائل آپ کو پڑھا رہے ہیں اس میں فقہی معاملات غالب ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائل کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کریں، خاص طور پر جس کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے اور جس میں لوگ حکم کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو بات آئی کہ جب دونوں نارمل زندگی میں ہیں، میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے، تو ماں اپنے بچے کو یا بچی کو 2 سال تک دودھ پلائے گی، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، مجبوری کی حالت ہو، کوئی اور بات ہو، ماں بیمار ہو یا دودھ نہ بن پا رہا ہو، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، اس کے لیے پھر اس کا بدل تلاشا جائے گا۔
اس کا بدل یا تو مارکیٹ سے ڈبے کا دودھ کا انتظام اس کے والد کریں گے اس کے لیے، اور اگر نہیں تو پھر اگر یہ میسر ہے، جیسے عرب میں تھا اس زمانے میں کہ دودھ پلانے والی خواتین دستیاب تھیں، تو لوگ اپنے بچوں کو ان خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور اس سے دو مقصد ہوتا تھا۔ ایک تو یہ مقصد تھا کہ یہ خواتین جو ہوتی تھیں یہ عام طور پہ دیہات کی ہوتی تھیں، تو دیہات کے آب و ہوا میں بچے کی پرورش و پرداخت ٹھیک ٹھاک ہو، اس کے پٹھے مضبوط ہوں، بھاگ دوڑ کرے، اور دیہاتی عربی زبان زبردست بولا کرتے تھے، کیونکہ جو لوگ شہر میں ہوتے ہیں باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کی زبان کے اندر دوسرے زبان کی کچھ حصے داخل ہو جاتے ہیں، آپ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو جنگل میں پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کا سابقہ ان لوگوں سے نہیں پڑتا، تو زبان ان کی خالص ہوا کرتی ہے، پیور زبان بولا کرتے ہیں، تو لوگ اپنے بچے کو زبان سیکھنے کے لیے بھی گاؤں میں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے کہ وہاں رہ کر کے پیور آتھینٹک زبان سیکھ کر کے وہ آئے گا، اور اس کے اعصاب بھی مضبوط ہوں گے، خالص آب و ہوا اس کو ملے گی، دیہات کے ماحول میں رہ کر کے پرورش پائے گا تو وہ مضبوط ہوگا اور اچھا وہ جو ہے اس کے معاملات ہوں گے۔ یہ بھی مقصد ہوا کرتا تھا، تو جہاں وہ دستیاب ہے تو اس کا وہ معاملہ کرے۔ آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں مارکیٹ میں ڈبے کا دودھ اور اس طرح کی اور دوسری چیزیں یا گائے کا دودھ یہ چیزیں ملتی ہیں، اب ان کو لا کر کے آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کب؟ جب معاملات دونوں کے بہتر چل رہے ہوں تب۔ لیکن لا قدر اللہ اگر معاملہ خراب ہو گیا اور دونوں میں جدائی کی نوبت آ گئی، تب اس سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے وہ اب یہاں سے ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا اس مسئلے کو غور سے سمجھیے۔ کہا کہ کوئی بھی آدمی اس مسئلے کو ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا ذریعہ نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، ولا مولود لہ بولدہ، کسی بھی ماں کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے۔ یعنی ماں ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے ماں کی کہ بچہ میرے پاس رہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھیں۔ ابھی جب ہم حدیثیں آپ کے سامنے پڑھیں گے اس سلسلے میں تو باتیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی۔ وہ چاہتی ہے کہ میرے پاس رہے، اور جب بچہ ماں کو دے دیا گیا تو اب ماں کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ اس مولود کو بہانہ بنا کر کے اس کے والد کے اوپر پریشر ڈالے کہ ہم یہاں پرورش کر رہے ہیں تو ہمیں اتنا چاہیے، ہمیں اتنا چاہیے، اور اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈال دے، ہاں اس کے والد کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دے کہ اس کے کندھے اس مالی بوجھ کو اٹھانے سے قاصر ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ماں کو تکلیف دینے کے لیے بچے کو بہانہ بنا کر کے اس کو تکلیف نہ دیا جائے، یہ ساری چیزیں شریعت نے اس سے منع کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات اس وقت کی ہے جب دونوں کے اندر جدائی ہو جائے۔ تو دیکھیے، اگر کسی خاتون کو طلاق ہو گئی، اور طلاق کی نوعیت کیا ہے؟ یہ طلاق رجعی ہے، غور سے مسئلہ سمجھیے، طلاق رجعی ہے۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر خاتون کو طلاق رجعی ملی ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر ہی میں رہے گی، وہاں سے جائے گی نہیں، اور وہ اس کی بیوی رہے گی۔ اس درمیان میں بیوی کا اگر انتقال ہو گیا تو شوہر اس کے مال کا وارث ہوگا، اور شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو بیوی اس کے مال کی وارثہ ہوگی۔ یہ آپ جان چکے ہیں۔ اب یہاں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو مطلقہ رجعیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، اور اس کے مقابلے میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی خاتون یہ کہے کہ آپ نے مجھے طلاق دے دیا ہے، گرچہ رجعی طلاق ہے، اب میں جو بچے کی آپ کے دودھ پلا رہی ہوں اس کا عوض مجھے چاہیے۔ شریعت کہے گی نہیں، تمہارے اسباب ابھی باقی ہیں، اگرچہ متعدد اسباب ہیں لیکن کئی ایک سبب نفقے کو ڈبل نہیں کرے گا۔ ایک نفقہ تم کو تو دے رہا ہے شوہر، تمہارے رہنے کا انتظام کر رہا ہے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، اس کے بدلے میں تم اس کے اولاد کا خیال رکھو اور اس کے معاملات رکھو، کیونکہ ابھی تم بیوی ہو۔
اس لیے کہ تم عدت میں ہو، اسی لیے شریعت نے تم کو وراثت میں بھی حق دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں. دیکھیے کس طرح سے ایک سے دوسرے سے یہ درس پورے طور پہ کنیکٹڈ ہے. ایک جب تک آدمی نہیں سمجھے گا ادھر کی چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اب رہی بات مطلقہ بائنہ ہے یا مختلعہ ہے، یعنی اس نے خلا لے لیا ہے یا اس کو 3 طلاق پڑ چکی ہے یا ایک طلاق دینے کے بعد شوہر نے عدت میں نہیں لوٹایا اس کو، اب وہ جدا ہو گئی، الگ ہو گئی. تو ایسی صورت میں خاتون جب اس کے بچے کو دودھ پلائے گی تو شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کی قیمت ادا کرے گا. وہ بچے کے پرورش و پرداخت کی قیمت، دودھ پلانے کی قیمت وہ ادا کرے گا. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ خاتون نے اس کے اوپر زبردستی کرنے کی کوشش کی یا نفقہ وغیرہ کے تعلق سے، نفقہ مانے خرچہ اور فیس، جو دودھ پلانے کی فیس ہے، بچے کی رعایت کی جو فیس ہے، وہ اگر بہت زیادہ مطالبہ کیا تو شوہر اس خاتون سے بچے کو لے کر کے کسی دوسری جگہ اس کا انتظام کر سکتا ہے. کسی دوسری جگہ اس کا انتظام، اس کے کچھ شروط ہیں جس کا ذکر ابھی ہم آپ کے سامنے کریں گے. بس اجمالی خاکہ آپ کے ذہن میں ایک پیدا ہو جانا چاہیے تاکہ آگے مسائل کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. تو اگر یہ معاملہ ہوا کہ خاتون اگر یہ کرنے سے اس کو تنگی میں ڈال رہی ہے تو شوہر یہ فیصلہ لے سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ماں کو شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی تمہارا بچہ ہے، اب تم اس کو دودھ پلائے بغیر، یعنی تم اس کو اپنے پاس رکھے بغیر کیسے رہ سکتی ہو، اسی لیے تم کو فیس پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیں گے. رکھنا ہے تو بچے کو رکھو، نہیں تو ہمارے حوالے کر دو، ہم دیکھ لیں گے. بھائی جو جائز حق ہے وہ تو آپ دیجئے اس کو، وہ دینے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ تب یہاں پھر قاضی مداخلت کریں گے اور وہ کہیں گے نا ماں سے آپ بچے کو جدا نہیں کر سکتے، آپ کو جو مطالبہ معروف طریقے سے معاشرے اور سماج میں جو متعین ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. کب تک؟ جب تک بچہ اپنا خیال رکھنے کے لائق نہ ہو جائے، اپنے خیال رکھنے کے لائق نہ ہو جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ 5 سال، کچھ لوگوں نے کہا 7 سال. بات ابھی آئے گی، اس کی تفصیلی گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ، دلائل کے ساتھ اس کو راجع کریں گے. تو کہا اس وقت تک کہ پھر اس کے بعد 7 سال ہو جانے کے بعد تو کچھ لوگوں نے کہا کہ باپ کے حوالے کر دیا جائے گا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اختیار دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ چن لو، 2 آپشن ہے تمہارے پاس، ایک طرف تمہاری ماں ہے، ایک طرف تمہارے والد ہے، دونوں میں سے جس کو طرف تم جانا چاہتے ہو اختیار کر لو. جدھر وہ چنے گا، چاہے ہم ماں کی طرف رہیں گے چاہے ہم والد کی طرف رہیں گے. لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ماں کا نکاح کسی اجنبی مرد سے نہ ہوا ہو، کسی اجنبی مرد سے نہ ہوا. یعنی اگر مطلقہ رجیہ تھی اور عدت ختم ہونے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، شوہر نے پھر سے پیغام بھیج کر کے پرانے شوہر نے اس کو اپنے عقد میں لے لیا، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ اس کی بیوی بن گئی، وہ بچے بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر. لیکن اگر وہ خاتون جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کسی اجنبی مرد سے اس کا نکاح ہوا، یعنی یہ پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور دوسرے رہے گی، وہ لوٹ کر کے شوہر کی طرف آ جائے گی، اس کو پھر ادھر دینا پڑے گا. تو اس کے ترتیبات ہیں جس کا ہم ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے کریں گے. یہاں تک امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ تو طلاق کے سلسلے میں جب والد زندہ ہیں یا خلا ہو گیا یا کوئی معاملہ ہو گیا تب یہ مسئلہ ہوا. والد اگر وفات پا گئے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، بچی چھوٹی ہے، اور اس درمیان میں والد کا انتقال ہو گیا، یعنی اس بچی کا انتقال ہو گیا، اب اس بچے کا دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ یہاں آ کر کے نا سماج اور معاشرہ جو ہے یہ بہت کٹھور بن جاتی ہے. کبھی کبھی اس خاتون کا جس کا شوہر انتقال ہو گیا ہے اس کو اب ایک دم بے یار و مددگار کر دیتے ہیں لوگ، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اب اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو صحیح ہے، اور نہیں تو پھر ماں چاہتی ہے جدھر سے جہاں سے جیسا چاہ کر کے اس کا انتظام کرتی ہے، اس کے دیکھ ریکھ کرتی ہے، بچوں کو پڑھاتی لکھاتی ہے.
جہاں تک ہو سکے معاملہ وہ اپنے آپ کو بچوں میں کھپا دیتی ہے. عام طور پہ سماج کا جو حال ہے آج کل کے اس زمانے میں یہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ داری خاتون پر نہیں ہے، یہ اس کے وارثین کے اوپر ذمہ داری ہے. اگر دادا اس کے زندہ ہیں تو جو بچیاں ہیں یتیم یا بچے ہیں یتیم، انتقال اس کے والد ہو گئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. اور اگر نہیں ہے تو جو اس کے وارثین ہیں، جو وارث ہونے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بچے کا خیال رکھیں. آپ صرف فائدہ لینا چاہتے ہیں تو فائدہ اگر آپ لیجئے گا تو اس کے مقابلے میں کچھ عمل بھی تو آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے والد انتقال ہوئے ہیں، آپ مال لینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں مال چاہیے. بھائی تو اس کے بچے کا کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اچھا، یہاں پر ایک معاملہ آتا ہے جس کو ہمیشہ لوگ اعتراض کا سبب بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر دادا کی موجودگی میں پراپرٹی دادا کے پاس ہے اور اگر والد کا انتقال ہو گیا، یعنی دادا ہے اور دادا کا بیٹا ہے اور اس کے بعد دادا کے بیٹے کا بیٹا ہے، اب درمیان میں دادا کا بیٹا انتقال کر گیا، پوتا اور دادا ہے، تو دادا کے نام جو پراپرٹی ہے والد کے انتقال ہو جانے کے بعد، یعنی دادا کے بیٹے کے انتقال ہو جانے کے بعد، دادا کے پوتے کو اس پراپرٹی میں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ قانون ہے شریعت کا. کیوں؟ کیونکہ میت جو ہے یہ قریب دادا سے ہو رہا تھا، بیچ میں یہ واسطہ تھا، یہ واسطہ ٹوٹ گیا تو دادا کا مال دادا کے بیٹوں میں منتقل ہوگا، پوتوں میں منتقل نہیں ہوگا. اب بیٹا چونکہ یہاں نہیں ہے تو پوتوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسا قانون ہے، یہ تو ظلم ہے. کیسے ظلم ہے بھائی؟ کہا کہ وہ یتیم بچے تھے، زیادہ مستحق تھے پانے کے، تو جن کے باپ ہیں آپ ان کو مال دے رہے ہیں، اور یہ جو یتیم غریب ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. شریعت نے کہا نہ، ایسا نہیں ہے، ہم دادا کو پابند کر رہے ہیں کہ 1/3 پراپرٹی میں سے پوری پراپرٹی کو 3 حصہ میں تقسیم کر کے، مان لو 3 کروڑ ہے تمہارے پاس، تو 1 کروڑ اگر دادا چاہیں تو ان یتیم پوتے پوتیوں کے نام لکھ سکتے ہیں. وارث ہو کر کے بھی اتنا نہیں ملتا جتنا شریعت نے ان کو اس راستے سے دلا دیا، کیونکہ لا وصیت لوارث، اگر یہ وارث ہوتے تو وصیت نہیں کر سکتے تھے. شریعت نے کہا کہ تم وارث نہیں ہو، انتظار کرو، ہم تم کو دیتے ہیں ادھر سے. دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے یتیم پوتے پوتیوں کے لیے انتظام کرے، 1/3 مال میں سے اگر وہ چاہے تو ان کو وصیت کرنا وصیت کر سکتا ہے. دیکھا آپ نے، یہ ہے شریعت کا قانون. اب یہاں پر کوئی آدمی اگر دینداری، لوگوں کو جو قانون متعین کیا گیا اس پہ نہیں دیتے ہیں لوگ، تو یہاں کیا بات ہوگی پھر؟ لہذا شریعت پہ کہیں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آدمی اپنے عمل میں شریعت کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتا ہے، وہ ذمہ دار ہے، اللہ کا قانون ذمہ دار نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے تو بہترین فیصلہ کیا اور کہا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کا کلام مکمل ہو چکا ہے ازروئے صداقت کے، ازروئے عدل و انصاف کے. عدل و انصاف اس سے زیادہ کہیں ہو نہیں سکتا تھا جو عدل و انصاف اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہے ہر معاملے کے اندر. سمجھ گئے؟ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر بچے یتیم ہو جائے تو ایسی صورت میں یتیم بچوں کی پرورش، ان کا نفقہ یعنی ان کا خرچہ پانی، ان کا پہننا، یہ ساری چیزیں بھلائی کے ساتھ اس کے جو وارثین ہوں گے ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو پورا کریں. بچوں کو ایسی ضائع ہونے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے والد کے انتقال کے بعد، بلکہ کوشش کی جائے گی کہ تمام حالتوں میں اس کے رہنے کا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کی رضاعت کا، ان تمام چیزوں کا انتظام کریں، تمام چیزوں کا انتظام کریں. اس سلسلے میں شریعت نے کتنی زبردست مثالیں قائم کی ہیں بچوں کے، یعنی ایک چھوٹا بچہ، آج لوگ کہتے ہیں نا حقوق انسان، ایک چھوٹے بچے کے حقوق کا کیسے خیال رکھا ہے. دیکھیے کس طرح سے اس کے تمام معاملات کو منضبط کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ چھوٹا بچہ سے ہی وہ بڑا بنے گا. نسل انسانی کا تحفظ اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کا جو واحد راستہ ہے وہ یہی ہے. یہاں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، یہاں کر دیا جائے، تو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ بچے بگڑ جاتے ہیں. کب بگڑتے ہیں؟ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب بگڑتے ہیں.
جب ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور ان کے اوپر نگاہ نہیں ہوتی. شریعت نے کہا نہ ایسا نہیں کر سکتے ہو تم. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر بچے یتیم ہیں تو اس کو دیکھو. کیسی مثالیں ہیں دیکھیے. کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈیننس پاس کیا کہ اس بچے کا بیت المال سے خرچہ دیا جائے گا جو بچہ دودھ چھوڑ دیا ہو. جب تک وہ دودھ پی رہا ہو اس کو بیت المال سے خرچہ نہیں دیا جائے گا. جب ماؤں نے اس کو سنا تو وقت سے پہلے بچوں کا دودھ چھوڑانا انہوں نے شروع کر دیا تاکہ یہ مال ہمیں حاصل ہو. اور ہوا کیا کہ اب بچے رونے لگے. مسجد میں آتی تھی نماز کے لیے تو اس قدر چیخنا چلانا بچوں کا بڑھا کہ مصلی قرات سننے سے عاجز ہو گئے. روتے تھے بچے. ظاہر ہے بھوکے پیٹ رہیں گے تو نہ رات کو سو سکیں گے اور نہ دن میں ان کو چین آ سکے گا. پتہ لگایا حضرت عمر ابن خطاب نے کہ معاملہ کیا ہے آخر. تو کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا خرچہ دودھ پینے کی مدت میں بیت المال نہیں دیتا ہے اس لیے مائیں استعجال کی شکار ہیں. پہلے بچوں کا دودھ چھوڑا دیتی ہیں. اب وہ کھانے پینے کی اس مدت پہ نہیں ہے تو بھوکا پیٹ روئے گا نہیں بچہ تو کیا کرے گا. رو رہا ہے چلا رہا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا اور نماز کے بعد اٹھے, بلایا کاتب کو, کہا کہ آؤ, اور کہا کہ ولادت کے بعد یعنی جیسے بچہ دنیا میں آیا اس کے بعد سے لے کر کے اس کا خرچہ جاری کر دو. خرچہ جاری کر دو. اب یہ نہیں ہے کہ فطام کے مدت تک انتظار کیا جائے گا, دودھ چھوڑانے کا انتظار نہیں کیا جائے گا, ہرگز نہیں. جس دن اس کی ولادت ہوئی آ کر کے بیت المال کے خازن کے پاس رجسٹر کروا دو, اس دن سے تمہارے بچے کا خرچہ ہم جاری کر دیں گے. تم لوگ وقت سے پہلے خبردار بچے کا دودھ مت چھوڑاؤ, اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کو اس کی اچھی پرورش کرو, دیکھ ریکھ کرو. یہ قانون ہے اسلام کا. آج چائلڈ ایسوسیشن, فلاں ایسوسیشن اور یہ بنا کر کے لوگ بات کرتے ہیں اور پھر انہی چیزوں میں جو مارکیٹ میں اور بازار میں ملنے والی ہے بچوں کے کتنے اشیاء میں ملاوٹ کی شکایتیں آتی ہیں. اگر آپ اس سلسلے میں سنجیدہ ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ انتظامات کریں. ہر وہ چیز جو بچوں کے لیے نقصان ہے بازار سے ان چیزوں کو ہٹا دیں, ان کو نہ دیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو بچے کھاتے ہیں, کھا کر کے وہ بیمار ہوتے ہیں. حکومت کو وہ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور چاہے وہ اچھا ہو, چاہے نقصان دہ ہو, چاہے مضر ہو, وہ لا کر کے ساری چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں. بلکہ ان کا دعایا اور ایڈورٹائزمنٹ اس طرح سے ہے کہ بچے اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ شریعت ویسی نہیں ہے, بلکہ شریعت نے ان تمام پہلوؤں کے اوپر غور کیا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے یہ فیصلہ لیا. دیکھیے یہ جو کام ہے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے یہ مومنین کے اوپر رحمت اور شفقت اور ان کے بچوں کے اوپر رحمت اور شفقت کے اوپر دلالت کرنے والی ہے. شریعت اسلامیہ جس کے ہم ماننے والے ہیں یہ نہایت کامل اور شامل دین ہے. تمام دنیا اور آخرت کے معاملات کو شامل ہے. انسانی اور دنیاوی سعادت انسان کے لیے جو ہے وہ بھی اس کے ہاں موجود ہے اور اس کے اندر انسان کی اخروی سعادت کا بھی بھرپور انتظام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. آخرت کی زندگی تلاش کرو اس دنیا کی زندگی میں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور دنیا میں جو تمہارا حصہ اللہ نے متعین کیا ہے اس کو تم مت بھولو. اور اللہ کے مخلوق کے اوپر احسان کرو جیسے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. اب اس کے بعد آئیے ایک اصطلاح ہے شریعت کے اندر خزانہ. خزانہ کو انگریزی میں اگر آپ ترجمہ کریں گے خا زاد الف نون اور تا, خزانہ, اس کے معنی کسٹڈی. کسٹڈی کب کسٹڈی؟ وہی جب ماں باپ کے درمیان جدائی ہو گئی, تفریق ہو گئی تو بچے کی کسٹڈی کس کو دی جائے گی؟ چھوٹا بچہ ہے, کہاں جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ اسی کو کہتے ہیں
خزانہ. شریعت نے خزانہ، خزانہ کے معنی گود، خزانہ کے معنی ہوتا ہے سینہ اردو زبان میں، ہاں اردو معنی میں، اس کے لغوی معنی میں اس کا اردو ترجمہ، یعنی خزانہ کو لغتاً کیا کہتے ہیں؟ گود کو بھی خزانہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے سینے کو بھی خزانہ کہتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ماں کے سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے یا باپ کے سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے. گود اٹھاتا ہے آدمی تو سینے میں ہی اٹھاتا ہے اس کو. اور اسی طرح سے خزانہ کا ایک معنی ہوتا ہے چمٹانا. حزنتہ یعنی اے ضممتہ، میں نے اس کو پکڑ کر کے اپنے سے چمٹا لیا. یہ سارے معانی ہوتے ہیں کس کے؟ خزانہ کے. خزانہ اصطلاح میں کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں، بچے کی تربیت، اس کی حفاظت اور اس کے تمام تر معاملات کے انتظام، معاملات کا ذمہ دار ہونا یا اس کو انتظام کرنا. شریعت اسلامیہ نے خزانہ کے تعلق سے بہت واضح قانون متعین فرمائے ہیں. شریعت اسلامیہ اگر میاں بیوی کے درمیان تفریق کے معاملے کو جائز قرار دیتی ہے تو ایسی صورت میں بچوں کے حقوق کا اور ماں باپ کے گود کے اندر جو ان کی پرورش ہوتی ہے اس پرورش کا بھرپور خیال رکھا ہے. اسی کو شریعت کے اندر خزانہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. خزانہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. بڑے واضح تعلیمات اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے. کہا کہ چونکہ بچہ یہ مشترکہ ثمرہ ہے، مشترکہ ملکیت ہے زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اور ان دونوں کے کو یا دونوں کی زندگی میں بچے کی بڑی اہمیت ہے، ماں کی زندگی میں بھی اور باپ کی زندگی میں بھی. یہ جو مرحلہ ہے اس وقت بچے کو ضرورت ہے اس کے ماں کی اور اس کے باپ کی، لیکن یہاں معاملہ اگر بگڑ چکا ہے تو حقدار سب سے پہلے کون ہوگا؟ تو کہا شریعت نے اعتبار کیا سب سے پہلے بچے کی مصلحت دیکھی جائے گی. اس کو غور سے سمجھیے گا. سب سے پہلے کس کی مصلحت دیکھی جائے گی؟ بچے کی مصلحت دیکھی جائے گی. کیسے بچے کی مصلحت دیکھی جائے گی؟ کہ ماں اگر مرتدہ ہو گئی، لا قدر اللہ، دین اسلام سے مرتد ہو گئی، یا اس کا معاملہ کچھ اور ہو گیا، تو ایسی صورت میں شریعت ماں سے کسٹڈی کو ختم کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر تم کو بچہ دیں گے تو تم بھی اس کو اپنے طرف معاملہ کر لو گی اور اس کو پلٹا لو گی. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ آیا. 3 سال کی بچی تھی اور خاتون جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی، یعنی 2 لوگ تھے میاں بیوی، صحابی مسلمان ہو گئے، خاتون نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، جدائی ہو گئی دونوں کے درمیان، تفریق ہو گئی. اب 3 سال کی بچی تھی. صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ بچی ہے میری، ماں اس کو لے کر جانا چاہتی ہے، اگر وہ لے جائے گی تو وہ مسلمان نہیں ہے، معاملہ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی آؤ اور تمہاری اہلیہ کو بھی بلاؤ. بلایا گیا. کہا کہ تم مسجد کے ایک کونے پہ بیٹھو. والد صاحب کو کہا کہ آپ ایک کونے پہ بیٹھیے اور ماں کو کہا کہ آپ ایک کونے پہ بیٹھیے. بیچ میں بچی کو رکھ دیا اور کہا کہ دونوں بلاؤ جی اس کو. والد نے پکارا، والدہ نے پکارا، بچی ماں کی طرف جانے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدہا اللہم اہدہا اللہم اہدہا. جاتے 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 مڑی اور دوڑ کر کے جا کے اپنے ابا کے گود میں بیٹھ گئی. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس طرح سے اس بچی کے ہدایت کا انتظام ہو گیا. تو پہلے بچے کے مصلحت کو دیکھا جائے گا کہ ہم جس کے پاس دے رہے ہیں اس کا معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بچے کو خراب کر دے گا، اور اگر خراب کر دے گا چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کو بچے کی کسٹڈی نہیں دی جائے گی، اس کو بچے کی کسٹڈی نہیں دی جائے گی. اسی لیے اسلام نے سب سے پہلے بچے کی مصلحت کو دیکھا ہے اور دوسرے نمبر پہ ماں کی مصلحت کو دیکھا ہے، کیونکہ ماں کے پاس بچے کے تعلق سے جو نرم دل ہے اور بچے کی خبرگیری کرنے اور اس کو دیکھنے میں جو فیاض ہے، وہ
ہاں وہ چیز باپ کے پاس کم ہے ماں کے مقابلے میں. اسی لیے شریعت نے کہا کہ ماں کا یعنی بچے کے بعد جس کے مصلحت کو سب سے زیادہ دیکھا جائے گا بچے کے تعلق سے وہ ماں ہے. بچے کے تعلق سے وہ ماں ہے. اور اس کے بعد ماں کے بعد اس کے رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا. اگر ماں بھی نہیں ہے یا ماں سے بچے کو لے لیا گیا تو اب کس کو دیا جائے گا؟ یہاں تک کہ وہ 7 سال کا ہو جائے بچہ. اب بعض لوگوں نے کہا کہ 5 سال کا ہو جائے، لیکن 7 سال کا قول یہ زیادہ راجح ہے. کہا کہ یہ اب یہاں سے یہ دوسرے مرحلے میں منتقل ہو رہا ہے تو اس وقت تک اس کے ماں کو دیا جائے گا، یا نہیں تو جو اس کے ماں کی قریبی ہے کس کو دیا جائے گا؟ کہا خالہ کو دے سکتے ہیں، نانی کو دے سکتے ہیں، دادی کو دے سکتے ہیں، ان کو دیا جائے گا. اور اس کی ترتیب ہے جس کا ہم ذکر آپ کے سامنے کریں گے. اور جب 7 سال کا ہو جائے گا تو اس کو پھر اختیار دیا جائے گا کہ دونوں میں سے جس کو چاہو تم قبول کر سکتے ہو، اور دونوں میں سے جس کے پاس تم رہنا چاہو وہاں رہ سکتے ہو. تو یہ حضانہ کے معاملات تھے، اور یہ تمہیدی گفتگو تھی اس تعلق سے جو آپ کے آج کے اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر ہم تفصیلی گفتگو اس سلسلے میں کریں گے تاکہ اس میں جو سوالات ہیں ان سوالات کا حل ہو سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.